السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا میرا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اجمعین الی یوم الدین۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دین ابراہیمی کو ہی فالو کیا، اور دین اسلام حضرت اصل میں دین ابراہیمی ہی ہے۔ اصل میں جب دنیا سے کوئی بھی رسول یا انبیاء چلے جاتے تھے تو انسان یعنی وہاں کے لوگ جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 700 سال 200 سال اس طرح گزر گئے تو انہوں نے دین کے اندر ترامیم اور بدعتیں اور شرک داخل کر دیا۔ اسی طرح عرب میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت وغیرہ رکھے گئے تھے، جیسا کہ جو اسپیک قبیلے کا کوئی بڑا یعنی کہ جو اللہ والا اور نیک آدمی ہوتا تھا، وہ مرتا تھا تو اس کا بت بنا کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیتے تھے، اور پھر وہ خانہ کعبہ کی طواف وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، یعنی ان اپنے بتوں کا طواف کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی وسیلہ یعنی ان کا پیش کرتے تھے، یعنی کہ یہ اللہ کی بات، یہ جو بت ہیں یہ اللہ کی بات ہماری اللہ تک پہنچائیں گے۔ اور طواف ہمیشہ سے خانہ کعبہ میں پہلے بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسس سے پہلے بھی طواف ہوا کرتا تھا، لیکن برہنہ طواف ہوا کرتا تھا، یعنی انہوں نے ساری رسومات جو اسلام کی تھی اس کو بدل دیا تھا اور اس میں بدعتیں اور شرک داخل کر دیا تھا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے پکے مواحد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور وہ بت پرست تھے اور بت تراشتے بھی تھے، یعنی تو بت بنایا بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی عبادت کو ناپسند کیا، اور اپنے والد سے کہا کہ آپ جن لوگوں کی پرستش کرتے ہو، جن بتوں کی، وہ الہ نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، آپ سب گمراہ ہو، یعنی اپنے والد کو بھی کہا اور تمام آپ کی قوم جو بت پرستی پر ہے وہ سب گمراہ ہے، اللہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے، یعنی جس نے یہ پوری کائنات بنائی اور جو اس کو چلانے والا ہے۔ اس طرح پھر جب بعض علماء یا بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مکالمات کو یعنی غلط پیش کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب رات بہت چھا گئی اور ستارے کو دیکھا تو ستارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ ہے، یعنی یہ اللہ، یعنی وہ اس کو اللہ نہیں مان رہے تھے بلکہ لوگوں سے کہہ رہے تھے، یعنی یہ ٹونٹ کے طور پر تھا، ٹونٹ کیا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ستارہ صبح ہوئی، ستارہ غروب یعنی چلا گیا دنیا سے، تو ان قوم کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ اللہ کو تو زوال نہیں ہے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ خدا نہیں، یہ اللہ نہیں۔ تو یہ اپنی قوم کو وہ بتا رہے تھے، نہ کہ وہ خود اس کو کہہ رہے تھے، یعنی خود سے بچپن سے ہی مواحد، یعنی کوئی بھی اللہ کا نبی رسول پیغمبر وہ بچپن ہی سے یعنی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن مبعوث جب بھی ہو تو ہوتا ہو بچپن سے ہی مواحد ہے، یعنی اللہ کو ماننے والا۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے رات ہوئی تو چاند کو دیکھا تو لوگوں سے انہوں نے ٹونٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ ہے، یعنی اس وقت لوگ کوئی چاند کی پرستش کرتے تھے، کوئی سورج کی، کوئی ستاروں کی، تو انہوں نے ان کو ٹونٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ اللہ ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو چاند غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ اللہ نہیں، یعنی ان لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ نہیں ہے جس کو تم اللہ مانے بیٹھے ہو۔ اسی طرح جب سورج نکلا، دن ہوا اور سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ ہے،
یعنی کہ جو اس کو تم اللہ مانتے ہو، اس کو معبود مانتے ہو، اور جب سورج رات ہوئی اور غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ نہیں، یعنی کہ اللہ تو وہ ہے جسے زوال نہیں، یعنی اللہ کو زوال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پکے مواحد اور اللہ کو ماننے والے، اور دین ابراہیمی پر ہی ہم سب مسلمان اس وقت جو عمل کر رہے ہیں وہ دین ابراہیمی ہی ہے۔ پھر جب آپ کو علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کی ٹھانی، اور اب آپ کو آگ میں پھینکا گیا، تو آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، یعنی آگ جو اس کا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ پھر نمرود کی بیٹی جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ یہ سب دیکھ رہی تھی، تو وہ فوراً اس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے حضرت سارہ سے شادی بھی کی، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور یہ ساری نسل حضرت سارہ سے ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ہاجرہ سے ہیں، یعنی آپ جو ہے حضرت ہاجرہ سے ہیں۔ تمام بنی اسرائیل کے پیغمبر جو تھے وہ حضرت سارہ کی اولاد میں سے، یعنی اسحاق کی اولاد میں سے آئے، اور تمام بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت اسحاق کی نسل میں سے آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، یعنی اس نسل میں سے آئے۔ تو بنی اسرائیل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ان کی کتابوں توریت وغیرہ میں موجود تھیں، اس کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم پھر مل کر یعنی کافروں کا، یعنی مشرکین عرب کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں، تو آپ کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں آئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، اس لیے انہوں نے یعنی ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ آئندہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔